بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب کی آیت 56 ہمیں واضح طور پر یہ اشارہ دے رہی ہے کہ تاجدار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ پاک کی عبادت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً درود پڑھنا ایک افضل ترین امر ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور برکتیں سمیٹتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزاریں گے، جس سے درود ابراہیمی کی سپر پاور کا اندازہ لگا کر ہم بحیثیت مسلمان درود پاک کو اپنے روزمرہ کے مشاغل میں شامل کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، جب سورہ احزاب کی آیت 56 کا نزول ہوا تو اس کے بعد سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجا جائے، جبکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام یعنی التحیات کے متعلق تو تعلیم دے دی ہے، مگر درود کے متعلق نہیں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود یوں پڑھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس درود کی تعلیم دوسروں کو دیا کرتے تھے کہ اہل بیت پر اس طرح سے درود بھیجا کرو۔ ناظرین، مسند احمد اور نسائی کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کے الفاظ سکھائے کہ اس طرح مجھ پر درود پڑھا کرو۔ صحائح ستہ اور اس کے علاوہ کتب احادیث میں قوی اسناد کے ساتھ اس درود ابراہیمی کی فضیلت موجود ہے۔ اب جب تک یہ درود نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نامکمل ہوتی ہے۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی فضیلت اتنی بلند مرتبہ ہے کہ درود پاک ایک بار پڑھا جائے تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اکثریت صحابہ کرام نے درود ابراہیمی پڑھا، تابعین کرام نے بھی درود ابراہیمی پڑھا اور اس کا ہی درس دیا۔ احادیث پاک میں کچھ مختصر درود پاک موجود ہیں، مگر سب سے زیادہ ذکر درود ابراہیمی کا ہی ملتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور اس میں درود ابراہیمی کا شامل ہونا اس درود کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، چونکہ درود ابراہیمی کے یہ بابرکت الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، اس لیے اجر تو ہر درود پاک کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی وجہ سے جو اجر، ثواب، برکت، رحمت، بلندی اور نیک بختی ملتی ہے وہ بے حساب ہے۔ درود ابراہیمی کے ورد سے جو درجات بلند ہوتے ہیں، ان درجات کی بلندی بہت زیادہ ہے۔ جو گناہ مٹ جاتے ہیں وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو سخت غم اور پریشانی کی وجہ ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں برکت کا صیغہ موجود ہے، اس لیے یہ درود برکت کو لانے کے لیے بہت جلد تاثیر رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی جس مقصد کے واسطے پڑھا جائے اس میں نفع دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ لمبے چوڑے وظائف کرتے ہیں وہ بھی ان وظائف کے اول و آخر میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے وہ عمل مقام مقبولیت تک جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سب سے زیادہ قرب والی چیز نماز ہے، اور نماز میں درود ابراہیمی لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس مقدس عبادت میں درود ابراہیمی لازم ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج حاصل کرنے کے لیے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر معراج ممکن نہیں۔ اکابرین صالحین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو درود ابراہیمی پڑھ کر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ بہت سے اولیاء کرام اس درود پاک سے فیض لیتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت
वक्त अल्लाह ताला सारी मखलूक को फरमाएगा कि इस बंदे के लिए इस्तगफार करो, बख्शिश की दुआ करो। तिरमिज़ी में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर बकसरत दरूद भेजता है, क़यामत के रोज सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनकर दरूद ना पढ़ने वाले के लिए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। फरमाया, हिलाकत हो उस शख्स के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद ना भेजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े वो बुखील है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जुम्मा के रोज मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। जो आदमी जुम्मा के रोज मुझ पर दरूद भेजता है वो मेरे सामने पेश किया जाता है। जामिया तिरमिज़ी में रिवायत है, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है, ऊपर नहीं जाती यानी कबूल नहीं होती जब तक हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। नाज़रीन, कंजुल उम्माल किताबुल अज़कार में दरूद इब्राहिमी के जो फज़ाइल शुमार किए गए हैं उनमें से चंद अहादीस मुबारका का जिक्र हम यहाँ करेंगे। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो इसलिए कि कब्र में तुमसे मेरे बारे में भी सवाल किया जाएगा। मुझ पर दरूद भेजना क़यामत के दिन पुल सरात के अंधेरे में नूर है, और जो ये चाहे कि उसके अमाल बहुत बड़ी तराजू में तुलें, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करे। क़यामत के दिन की हौलनाकियों से और इसके मकामात से सबसे ज्यादा निजात पाने वाला वो शख्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजता है। जो मुझ पर दरूद की कसरत करेगा वो अर्श के साए में होगा। इब्ने अरबी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का फायदा दरूद भेजने वाले की तरफ लौटता है, क्योंकि उसका दरूद पढ़ना इस बात की दलील है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले का अकीदा साफ है और उसकी नीयत खालिस है और उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और उसे अल्लाह ताला की तरफ से नेकी पर मदद हासिल है और उसके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुबारक और मुकद्दस निस्बत मौजूद है। दरूद शरीफ पढ़ना और पढ़ाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानियों में से एक है। वो अजीम रब जिस इंसान पे मेहरबान होता है उसे दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक देता है। अल्लाह ताला हम सब पर ऐसे ही करम की बारिश बरसाता रहे और कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।